अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। मीरा और सुल्तान भी आ गए थे। बेटा आज वलीमा है, अगर आप दोनों को किसी अपने दोस्त को दावत देनी है तो आप कार्ड्स लेकर भेज दें। अहमद साहब ने सुल्तान और मिरा से कहा। जी अबू, मैंने कल ही कार्ड भेज दिए हैं अपने और मिरा के फ्रेंड्स को, सुल्तान ने खाना खाते हुए कहा। ठीक है बेटा, अहमद साहब ने हाथ साफ करते हुए कहा। सब लोग खाना खाकर जा चुके थे, सिर्फ सुल्तान और मिरा ही मौजूद थे। जानम, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं ना? सुल्तान ने उठते हुए कहा। नहीं, मिरा भी साथ उठ गई। ओके, मैं हाल जा रहा हूँ, तुम मेरी जानम का ख्याल रखना, सुल्तान ने मिन्हा के सर पर लब रखकर कहा। सुल्तान के जाने के बाद मिरा इरहा के रूम की तरफ गई। मोहित और मिन्हा ने नाश्ता अपने रूम में किया था। वो दोनों सीढ़ियों से आने लगे तो नूर बेगम उनकी जानिब आई। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी जोड़ी है, नूर बेगम ने मुस्कुराकर मिन्हा के गले लगकर कहा। शुक्रिया हसीन औरत, मोहित ने नूर बेगम से गले मिलकर कहा। चल बेशर्म कहीं का। अरे मम्मा जानी, इसमें क्या बेशर्मी। अच्छा, वो उधर तुम्हारे कार्ड्स पड़े हैं, नूर बेगम ने टेबल पर पड़े कार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मोहित ने कार्ड्स को देखकर कहा। नूर बेगम को अरसलान साहब ने बुलाया था तो वो चली गई। मोहित मिन्हा की तरफ देखने लगा। मिन्हा, में ये कार्ड्स हैं, अपने दोस्तों से मिलकर उनको देकर आता हूँ। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, तुम्हें पॉलर भी लेकर जाऊंगा और मिन्हा भी हमारे साथ चल रही हैं, तो तुम तैयार रहना। मोहित ने मिन्हा का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा। जी, संभल कर जाइएगा, मिन्हा ने मुस्कुराहट के साथ कहा। हाय, अब कौन गब्बा संभल कर नहीं जाएगा, मोहित ने दिल पर हाथ रखकर कहा। चाहिए अब ड्रामेबाज, मिन्हा ने मोहित को धकेलते हुए कहा। ये ड्रामेबाजी नहीं, हमारी मोहब्बत है बेवकूफ लड़की, मोहित ने जाते हुए कहा। मिरा इरहा के कमरे में बाहर खड़ी सोच रही थी कि अंदर जाए या ना जाए। इरहा, मैं आ जाऊं, मिरहा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। भाभी, आप आइए ना, आप पूछ क्यों रही हैं? इरहा जो अपने ड्रेस बेड पर निकाल कर रख रही थी बोली। तुम ये कपड़े क्यों निकाल रही हो? मिरहा ने अंदर आते हुए पूछा। वो भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा शाम को ड्रेस पहनूं, आप हेल्प कर दें, इरहा ने परेशानी में कहा। ये ब्लैक कलर वाला बहुत अच्छा लगेगा तुम पर, मिरहा ने ब्लैक कलर का ड्रेस इरहा को थमाते हुए कहा। हाँ भाभी, ये तो बहुत प्यारा है, इरहा ने खुशी से कहा। तुम हमारे साथ पार्लर नहीं चलोगी? मिरहा ने इरहा से कहा। नहीं भाभी, मैं लाइट मेकअप करती हूँ, आपका तो ब्राइडल होना है। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मोहित ने कहा। वालेकुम सलाम, क्या बात है, ये आज लफंगे आशिकों की तरह रेस्टोरेंट में बुलाया है, अफनान ने कहा। तुम्हें मालूम नहीं, मोहब्बत की मंजिल सड़क, पार्क या रेस्टोरेंट नहीं बल्कि निकाह है, उमर ने अपनी हंसी दबाकर कहा। हाँ मालूम है, और वो मेरा निकाह बहुत पहले हो चुका है, मोहित ने कार्ड टेबल पर रखकर कहा। ये क्या है? अफनान ने आईब्रो उठाकर पूछा। तेरे साथ धोखा हुआ है यार, उमर ने कार्ड पढ़कर कहा। मतलब? अफनान ने ना समझी से कहा। इसके वलीमे की दावत का कार्ड है, उमर ने कहा। क्या? मुबारक हो यार, तू इस खुशी में ट्रीट कब देगा? अफनान ने कहा। जब तुम लोग बोलो, मोहित बोला। अभी दे? अभी नहीं, अभी तेरी भाभी को पार्लर ले जाना है, उसके बाद 2 मैसेज आ गए हैं, बस तुम लोग टाइम पर आ जाना, मोहित ने कहा। मोहित अफनान और उमर से मिलने के बाद मिन्हा और इरहा को पार्लर छोड़कर आया था। वलीमे की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मोहित मिन्हा और मिरहा को पार्लर से लेने आ गया था। वो पार्लर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था कि मिन्हा और मिरहा बाहर आई। दोनों एक जैसे गोल्डन कलर के भारी फ्रॉक पहने हुए थे और ब्राइडल मेकअप में मिन्हा के बाल खोले थे जबकि मिरहा के बालों का जूड़ा बना हुआ था। दोनों गाड़ी में बैठ गई थी। मोहित की नजरें मिरर से नजर आती मिन्हा पर जा रही थी। 20 मिनट के सफर के बाद वो हॉल पहुंचे थे। मिन्हा और मिरहा अंदर चली गई। मोहित गाड़ी पार करके अंदर आ गया। मोहित ने ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार और बालों को जेल से सेट किया हुआ था और सुल्तान ने व्हाइट कलर का कुर्ता शलवार और ब्लैक प्रेस कट पहने, माथे पर बिखरे हुए बाल थे। मोहित और सुल्तान स्टेज पर मिन्हा और मिरहा के साथ फोटोज खिंचवा रहे थे और मोहित की नजर हॉल में दाखिल होते हुए उमर और अफनान पर पड़ी। अफनान व्हाइट शर्ट, पिंक कलर की पैंट
और पिंक कलर का कोट पहना हुआ था। उमर ने भी व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था। मोहित उठकर इनके पास गया और जाकर गले मिला। मुबारक हो बड़ी, दोनों ने एक साथ कहा। शुक्रिया, भाभी से तो मिला दे, उमर ने कहा। हाँ हाँ आओ चलो। मोहित इनको लेकर स्टेज पर आया। यह है मिन्हा, मोहित खान। मोहित ने मिन्हा का हाथ पकड़कर कहा, ये मेरे दोस्त हैं उमर और अफनान। मोहित ने मिन्हा को बताया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अफनान ने बहुत एहतराम से कहा। वालेकुम सलाम, मिन्हा ने मुस्कुराकर कहा। और ये मिन्हा की और मेरी भी आपी मिरहा आपी, इनके शौहर सुल्तान शाह। मोहित ने मिरहा और सुल्तान का भी तारुफ करवाया तो दोनों ने उनको सलाम किया। उमर को एक कॉल आ गई तो वो स्टेज से उतरकर हॉल के बैक साइड पर आ गया। अचानक वो इससे टकराया। सॉरी, उमर ने बिना देखे कहा तो सामने मौजूद लड़की डर से कांपने लगी। उमर ने इसकी तरफ देखा तो देखता ही रह गया, लेकिन फिर होश करके बोला, क्या हुआ मेरा बेबी, मुझे देखकर डर क्यों गया? तो तुम यहाँ पर कैसे? अब अपने बेबी से दूर तो नहीं रह सकता ना ज्यादा देर तक, दिल ने मजबूर किया तो आ गया। उमर ने करीब आते हुए कहा तो वो पीछे जाने लगी। दूर जाने की कोशिश भी मत करना, अब वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उमर को इसका यूं दूर जाना अच्छा नहीं लगा था। इसके कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर लिया। अच्छा ना बेबी, रो तो ना? इसकी आंखों में आंसू देखकर वो बोला, ये देखो कान पकड़कर सॉरी कर रहा हूं ना, मुझे तुम्हें यूं डांटना ही चाहिए था पर गुस्सा आ गया था ना बेबी, मैं सॉरी कर तो रहा हूं ना मेरा बच्चा। उमर ने इसे नरमी से पकड़ा हुआ था। अच्छा मैं जा रहा हूं, तुम रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, उमर कहकर चला गया। सुल्तान ने एक बात नोट की थी, मिरहा उससे बात नहीं कर रही थी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही थी। सुल्तान ने वजह पूछने की कोशिश की पर सब लोग मौजूद थे तो पूछ नहीं पाया। हमारी मेहंदी पर मुझे गाना गाने का बोला गया था तो मैंने थोड़े बुरे तरीके में गाया था, इसीलिए आज मैं अपनी वाइफ के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग गाना चाहता हूँ, मोहित ने माइक लेकर कहा। क्योंकि जब मेहंदी वाले दिन वो गाना नहीं गा रहा था तब मिन्हा की उदासी उससे बहुत चुभी थी। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। आ चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी, ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी। मोहन मिन्हा को इशारा करके बोला। उसके बाद सॉन्ग। मोहित ने मुस्कुराते हुए मिन्हा का हाथ पकड़कर कहा, लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। जो भी इश्क में होते हैं दीवाने से, खुशी नहीं देखी जाती मोहब्बत की ये यहाँ जमाने में। मुझे पता है ओ जाने मन, चाहे कुछ भी हो जाए तो खुद मर जाएगी जानी, ना मरने देगी। चल ले चलें तुम्हें तारों से शहर में, धरती पे यहाँ दुनिया हमें प्यार न करने देगी। मोहित ने गाना खत्म किया तो सबने तालियां बजाईं। मिन्हा बहुत खुश थी। सुल्तान और मोहित अपने दोस्तों से मिल रहे थे। मिरहा और मिन्हा स्टेज पर बैठी हुई थी। तुम खुश हो ना? मिरहा ने मिन्हा को कहा। जी आप भी बहुत खुश हो, मिन्हा ने खुश होकर कहा। मुझे पता था मोहित सब ठीक कर देगा। हाँ अभी मोहित बहुत अच्छा है पर मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, मिन्हा ने उदास होकर कहा। अच्छा ना, अब ये बीती बातें याद ना करो और अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल एंजॉय करो। जी आप सही कह रही हैं। भाभी आपकी फ्रेंड चली गई? इरहा ने मिरहा से पूछा। हाँ वो उनको कहीं और भी जाना था इसीलिए चली गई। इरहा ने ब्लैक कलर का लंबा फ्रॉक पहना हुआ था और लाइट मेकअप, लंबे खुले बाल और पैरों में सैंडल पहने हुए थे। इरहा तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, मिन्हा ने कहा। शुक्रिया आपी, इरहा ने मुस्कुरा कर कहा। इरहा मिन्हा और महक के साथ फोटोज बनवाए। उमर मोहित के साथ था पर नजरें उस दुश्मनी जां पर थी जिससे वो थोड़ी नर्वस हो रही थी, ये बात जानते हुए भी कि वो नजर नहीं हटा पा रहा था। वलीमे का फंक्शन खत्म हो चुका था, सब अपने घर वापस आ गए थे। सुल्तान जब रूम में आया तो मिरहा रूम में नहीं थी। अब ये कहाँ चली गई?
سلطان نے خود سے سوچا۔ میرا واش روم سے باہر آئی۔ یہ کیا، تم نے چینج کیوں کر دیا؟ سلطان نے آگے بڑھ کر کہا تو میرا وہاں سے ہٹ کر بیڈ پر آ گئی۔ ڈریس بھاری تھا اسی لیے، میرا نے سائڈ پر بیٹھ کر کہا۔ اچھا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تم مجھ سے ناراض ہو کسی بات پر؟ سلطان نے میرا کے پاس بیٹھ کر کہا۔ نہیں، میں تو ناراض نہیں ہوں، اور اگر ہوں بھی تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کس بات پر ناراض ہو؟ چھوڑیے اس بات کو، مجھے نیند آ رہی ہے، میرا نے لیٹتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے، سلطان نے میرا کی کلائی سے پکڑ کر زبردستی بٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے سونا ہے، میرا نے کلائی چھڑوا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم ناراض ہو مجھ سے اور میں تمہیں اس ناراضگی کے ساتھ سونے دوں گا؟ تو جانا بھول جاؤ، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ آپ تنگ آ گئے ہیں نا مجھ سے؟ کیا؟ سلطان کو حیرت ہوئی۔ کیا فضول بول رہی ہو؟ میں تم سے تنگ ہوں گا؟ جانن تم سے؟ سلطان نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ ہاں، ہو گئے ہیں تنگ، آپ مجھے پارلر نہ ہی چھوڑ گئے اور نہ ہی لینے آئے، بس اتنی سی بات پر تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی جانم۔ نہیں، آپ ولیمے پر بھی لیٹ ہو گئے، میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، کتنی دیر تک اکیلی بیٹھی تھی، سب لوگ دیکھ رہے تھے، مجھے کتنا عجیب لگ رہا تھا، آپ کو میرا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ میرا پھر سے سونے لگی۔ رکو، نہ ہم بات کر رہے ہیں نہ، سلطان نے میرا کو بٹھا کر کہا۔ میں پارلر چھوڑنے اور لینے اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ ہال کی ساری ارینجمنٹس میں نے کی ہیں، تو میں بزی تھا اور میں نے موہت کو بھیجا تھا، ابھی دیر سے آیا ہوں، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صبح بتاؤں گا جانم، سرپرائز ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی تم اپنا موڈ ٹھیک کرو جلدی سے، سلطان نے اپنی سائڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میرا کو کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ سو جاؤ، تمہیں نیند آ رہی تھی نا؟ ہاں، پر ایسے؟ ہاں، ایسے ہی سونے کی عادت ڈال دو جانم۔ موہت کمرے میں آیا تو منہا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایم سوری، کل رات میں اتنی دیر کر کے آیا تھا، پر میری جان، مجھے لگا شاید تمہیں میرا ہونا اچھا نہ لگے، پر اگر مجھے پتا ہوتا تو میرا انتظار کرو گی تو میں تم سے پہلے روم میں آتا، ایک پل انتظار نہ کرواتا اپنی جان کو، موہت نے محبت سے کہا۔ اس میں آپ کی کیا غلطی؟ میں نے ہی آپ کو ایسا محسوس کروایا تھا اپنے رویے سے، پر انتظار تو ہر لڑکی کرتی ہے نا اپنے شوہر کا۔ مجھے پتا ہے، جب کسی کا انتظار ہونا تو سب سے زیادہ جلن آنکھوں میں ہوتی ہے، موہت نے میرا کی آنکھوں پر لب رکھ کر کہا۔ پر وعدہ کرتا ہوں موہت ارسلان خان کے انتظار میں ان آنکھوں کو جلنا نہیں پڑے گا، تمہارے یاد کرنے سے پہلے میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ موہت نے جیب سے ایک ڈبیا نکال کر کہا۔ آپ نے منہ دکھائی تو دے دی تھی نا؟ تو منہا نے کہا۔ تو کیا ہوا، میں ہر روز گفٹ دوں گا اپنی جان کو، موہت نے انگوٹھی منہا کو پہنا کر کہا۔ ویسے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، موہت نے کہا تو منہا مسکرا دی۔ آپ بھی بہت ہینسم لگ رہے ہیں، اب تو مجھے میرا گفٹ دو۔ میں نے تو کچھ نہیں لیا آپ کے لیے، منہا نے پریشانی سے کہا۔ میرا گفٹ تمہارے پاس ہے۔ وہ کیا؟ تو مجھے ایک عدد کسی کر دیا کرو، موہت کی فرمائش پر منہا شرم سے سرخ ہو گئی۔ نہیں، کیوں؟ مجھے شرم آتی ہے نا۔ تو آنکھیں بند کر کے دو، دینی تو پڑے گی نا، موہت نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ منہا نے آنکھیں بند کر کے موہت کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ موہت منہا کو خود میں لگا کر سو گیا۔ منہا کی جب آنکھ کھلی تو موہت آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آپ آج آفس جا رہے ہیں؟ ہاں جانا تو نہیں چاہتا تھا، پر ایک بہت ہی ارجنٹ میٹنگ ہے، اس لیے جانا پڑ رہا ہے۔ واپس کب آئیں گے؟ منہا نے موہت کو کوٹ پہناتے ہوئے پوچھا۔ کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں، موہت نے منہا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ میں تب تک، تم ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں انکل آنٹی کے یہاں چھوڑ دوں گا اور لوٹتے وقت واپس لے آؤں گا، موہت نے کہا تو منہا کا چہرہ چمک اٹھا۔ ٹھیک، میں پہلے آپ کے لیے ناشتہ لے کر آؤں پھر ریڈی ہو جاؤں گی، منہا نے محبت سے کہا۔ منہا موہت کو ناشتہ دے کر ریڈی ہو گئی تھی، موہت اسے ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ سلطان منہا سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ سلطان نے موہت کو کال کی تھی۔ ہیلو موہت، تم آفس جا رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ موہت نے ڈرائیو کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی جاؤں کیا؟ ہم نے 7 پروجیکٹ کرنا ہے نا، سلطان نے کہا، کیونکہ انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا، اس کے ذریعے ہی وہ غریب لڑکیوں کی شادیاں کروانا چاہتے ہیں۔ نہیں، آج میری میٹنگ ہے حسن شرازی سے۔ اس سے کیوں؟
وہ ہم نے ایک ڈیل فائنل کی تھی، ہم نیا پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو مجھے وہ ڈیل کینسل کرنی ہے، اسی لیے اس سے آج میٹنگ رکھی ہے، وہ ہو جائے تو پھر ہم اپنے پروجیکٹ پر سارا دھیان دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ سلطان بات کر کے جب روم میں آیا تو میرا نیچے جا چکی تھی تو وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ میرا جب سے آئی تھی سندل بیگم نے سب کچھ اس کی پسند کا بنایا ہوا تھا۔ امی میں اپنا روم دیکھ لوں؟ منہا نے کہا۔ ہاں جاؤ نا، اجازت کیوں مانگ رہی ہو؟ سندل بیگم نے کہا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل تک یہ سب کچھ اپنا تھا اور آج یہ میرا ہو کر بھی پرایا سا لگ رہا ہے، منہا نے اپنے کمرے کو دیکھ کر کہا۔ وہی جب آفس آیا تو میٹنگ کا انتظام ہو چکا تھا، جس کے ساتھ میٹنگ تھی وہ بھی آ چکا تھا۔ موہت جب اندر داخل ہوا تھا حسن شیرازی خوش دلی سے موہت سے ملا۔ تو ہم کب سے اپنا پروجیکٹ شروع کریں گے؟ حسن شیرازی نے کہا۔ جی میں بھی اسی سلسلے میں ملنے آیا ہوں، ہم نے جو ڈیل کی تھی وہ میں کینسل کرنے آیا ہوں، موہت نے کہا۔ واٹ آر یو میڈ مسٹر موہت ارسلان خان؟ پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے اور آپ ابھی ڈیل کینسل کر رہے ہیں؟ میرا کتنا نقصان ہوگا آپ کو پتا بھی ہے؟ آئی ایم سوری فار دس بٹ یہ بہت ضروری ہے، میں ایک ٹائم میں 2 پروجیکٹ نہیں کر سکتا، اور رہی بات آپ کے نقصان کی تو وہ سارا نقصان میری کمپنی بھر دے گی، موہت نے کھڑے ہو کر کہا۔ پچھتاؤ گے تم، حسن شیرازی نے کہا۔ دیکھ لیں گے، موہت نے کہا۔ موہت اپنے کیبن میں آ گیا تھا اور اپنا کام کرنے لگا۔ میرا جب روم میں آئی تو سلطان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، میرا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جانم یہ دیکھو کیسا ہے، سلطان نے لیپ ٹاپ مرحا کی طرف کر کے کہا، جس پر ایک ڈائمنڈ سیٹ کی تصویر تھی۔ پیارا ہے، مرحا نے دیکھ کر کہا۔ مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئے گا۔ مرحا اٹھ کر الماری سے اپنا پرس لے کر آئی اور اس میں سے ایک رولیکس کی گھڑی نکال کر سلطان کو پہنا دی۔ یہ کیسی ہے؟ مرحا نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت 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 اچھی ہے، سلطان نے محبت سے کہا تو مرحا کو خوشی ہوئی۔ ہیلو پتا کرو کہ موہت ارسلان خان کا کون سا نیا پروجیکٹ کر رہا ہے اور کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ حسن شیرازی نے موہت کے آفس کے باہر فون پر کسی سے کہا۔ اوکے باس، سامنے سے جواب ملا۔ اس نے کال کٹ کر کے موبائل اپنی جیب میں رکھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ شام کے وقت سلطان اپنے گھر کے گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا اور بات کرنے لگا۔ ہیلو، ہاں وکیل صاحب، میں نے جو پیپرز بنانے کا بولا تھا آپ نے وہ بنا لیے ہیں؟ سلطان نے کہا۔ وہ کل سرکاری چھٹی تھی تو پیپرز نہیں بن پائے، کل تک آپ کو مل جائیں گے، وکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے تھوڑی جلدی کریں، سلطان نے کال کٹ کر دی۔ تمہیں کل سرپرائز ملے گا جانم، تم زندگی بھر نہیں بھولو گی، سلطان نے مسکرا کر کہا۔ وہی نے آفس سے لوٹتے وقت کچھ دیر شمس صاحب سے ملنے کے بعد منہا کو پک کر کے گھر واپس آ گیا تھا۔ کیا ہوا اداس لگ رہی ہو؟ موہت نے روم میں آ کر منہا سے کہا۔ نہیں، وہ بس اپنا روم دیکھا اور گھر بھی، تو منہا نے کہا۔ تو یہ بھی تو تمہارا ہی روم ہے، تم اس کو جیسے چاہو ڈیزائن کرو، تمہیں روکے گا کون؟ موہت نے منہا کے سامنے آ کر کہا۔ سچی؟ منہا نے خوشی سے کہا۔ نہیں مچی، موہت نے مسکرا کر کہا۔ موہت جب کپڑے چینج کر کے باہر آیا تو منہا اس کے لیے چائے لے کر آ گئی، کیونکہ کھانا وہ شمس صاحب کے گھر کھا چکے تھے۔ ادرک والی چائے، مطلب تمہیں یاد ہے؟ موہت نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا۔ جی ہاں مجھے یاد ہے، منہا نے کہا۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ کو اس چائے سے اتنی محبت کیوں ہے؟ ارے میری جان، چائے سے زیادہ تم سے محبت ہے۔ اچھا جی، ہاں جی۔ منہا نے سلطان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر اپنی سائڈ سونے لگی تھی۔ سلطان کمرے میں آیا جو کافی خوش لگ رہا تھا۔ آپ اتنے خوش لگ رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے نا، منہا نے سلطان سے کہا۔ جانم تھوڑا صبر رکھو، صبح بتا دوں گا، سلطان نے بیڈ پر آ کر کہا۔ تب منہا بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ اب وہ سلطان کو صبح ہی بتائے گا۔ منہا سونے لگی تھی کہ سلطان نے اس کو اپنے سینے پر سلا لیا۔ میں سلطان شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں منہا شمس شاہ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، سلطان شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ اس کے یہ 3 الفاظ منہا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کا کام کر چکے تھے اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر زمین بوس ہو گئی۔ منہا جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سلطان کی آنکھ کھل گئی تو منہا کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ کیا ہوا جانم، تم جاگ کیوں رہی ہو اور اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ سلطان نے منہا کو پسینے سے شرابو دے کر کہا۔ طلاق دے دی، منہا نے کانپتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سلطان نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے چھوڑ دیا مجھے، دھوکہ دیا مجھے؟ منہا ابھی بھی نیند کی حالت میں تھی۔
نہیں جانب، تو نے کوئی بہت برا خواب دیکھا ہے میری جان، میں تو سپنے میں بھی یہ سب نہیں سوچ سکتا. دیکھو میری طرف، تم نے صرف خواب دیکھا ہے اور کچھ نہیں. سلطان نے میرا کو پانی پلاتے ہوئے کہا. اگر سچ میں ایسا ہوا تو؟ کیوں ہوگا ایسا؟ اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ نہیں میری جان، سلطان شاہ مر تو سکتا ہے پر اپنی جانم کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. جھوٹ بول رہے ہو. نہیں میری جان، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ ہاں، سلطان نے میرا کو سینے سے لگا کر کہا. میرا نہ جانے کتنی دیر سلطان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور سلطان نے بھی اسے خود میں بھیج رکھا تھا. سلطان میرا کو گلے لگائے ہوئے آرام سے لیٹ گیا اور میرا کو اپنے سینے سے ہی لگائے رکھا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میرا کو نیند آ گئی تھی اور سلطان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. وہ بار بار میرا کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس کو خود میں بھیج رہا تھا. سوری جانم. موہت اٹھو، صبح ہو گئی ہے. مینا کب سے موہت کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ ہل بھی نہیں رہا تھا. موہت. مینا نے پانی کا جگ موہت کے اوپر ڈال دیا. بارش. موہت جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. ایم سوری، وہ آپ جاگ نہیں رہے تھے تو سوری، مینا موہت کے گھورنے پر بولی. یار یہ کیا طریقہ ہے جگانے کا؟ موہت نے چڑھ کر کہا. سوری. مینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مینا موہت کے کپڑے نکالنے لگی اور ساتھ اپنے آنسو بھی صاف کرنے لگی. موہت نفی میں سر ہلا کر اٹھا اور موہت مینا کے پاس آ گیا. رو کیوں رہی ہو؟ مینا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں نا. مینا کے جواب نہ دینے پر موہت نے کہا. آپ نے مجھے ڈانٹا. مینا نے روتے ہوئے کہا. کب ڈانٹا؟ موہت نے حیرت سے کہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈانٹا. اب میں بھی کبھی نہیں جگاؤں گی چاہے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے. مینا نے غصے سے کہا تو موہت مسکرایا. اور کبھی بات بھی نہیں کروں گی آپ سے. مینا نے چڑھ کر کہا تو موہت کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوگی. یہ کیا کہا؟ موہت نے قریب جا کر کہا کہ کبھی بات نہیں کروں گی. مینا نے پیچھے ہو کر کہا. تمہاری زبان گدے سے کھینچ لوں گا اگر دوبارہ ایسی بات کی بھی تو، سمجھی؟ موہت نے مینا کے بازو سے پکڑ کر کہا. مینا خاموشی سے موہت کو دیکھ رہی تھی اور آنسوؤں میں بھی روانی آ گئی تھی. دیکھو میری جان، موہت نے تھوڑی دیر کے بعد آرام سے کہا. موہت کی گرفت نرم تھی جس وجہ سے مینا اپنا آپ چھڑوا کر کمرے سے باہر چلی گئی اور موہت نے پیچھے سے پکارا پر نہیں رکی. شٹ، نفرت ہو رہی ہے خود سے. ہمیشہ اسے اداس کر دیتا ہوں. ہمیشہ کتنی مشکل سے تو وہ ٹھیک ہوتی تھی مجھ سے، پر میرے بے قابو غصے کی وجہ سے پھر سے ناراض ہو گئی. موہت نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے کہا. میرا جب اٹھی تھی تو سلطان کمرے میں نہیں تھا اور وہ جب نیچے آئی تو وہ نیچے بھی نہیں دیکھا. کیا ہوا بیٹا، کچھ ڈھونڈ رہی ہو کیا؟ شائستہ بیگم نے میرا سے کہا. جی نہیں بڑی امی، وہ. میرا نے جلدی سے کہا تو شائستہ بیگم مسکرا دی. بیٹا تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے ہم کوئی اجنبی ہیں. میں بھی تو سندل کی طرح تمہاری ماں ہوں. تم مجھ سے بھی جھجک بات کر سکتی ہو. جی بڑی امی، بس چائے بنانی تھی مجھے. میرا کو کوئی بہانہ نہ سوجا تو یہی کہہ دیا. میں تمہیں چائے بنا کر دیتی ہوں، شائستہ بیگم نے محبت سے کہا تو میرا انکار نہیں کر پائی. موہت آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو مینا کو نور بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا. یہ کیا بیٹا، تم آج بھی آفس جا رہے ہو؟ کل تو تمہاری میٹنگ تھی نا، اس وجہ سے گئے تھے. آج کیوں؟ نور بیگم نے موہت سے کہا. امی مجھے جانا ہوگا، میں نے سلطان نے ایک پروجیکٹ جلدی سے ختم کرنا ہے اور ہم نے ابھی تک شروع بھی نہیں کیا. مینا میری فائل ڈھونڈ دو، موہت نے مینا سے کہا جو فرش کی طرف دیکھ رہی تھی. چاؤ بیٹا دیکھو. نور بیگم کے کہنے پر مینا روم میں چلی گئی تو پیچھے موہت بھی آ گیا. یہ لیں. مینا نے ریڈ کلر کی فائل موہت کو دے کر کہا کیونکہ پورے کمرے میں یہی ایک فائل تھی جو کہ موہت نے رات کو سائڈ ٹیبل پر خود رکھی تھی. کہاں؟ مینا باہر جانے لگی تو موہت نے ہاتھ پکڑ کر کہا. ادھر بیٹھو. مینا کو صوفے پر بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا. ریلی سوری میری جان، معاف کر دو مجھے پلیز. موہت نے مینا کا ہاتھ پکڑ کر کہا. میں کبھی نہیں ڈانٹوں گا تمہیں، پلیز معاف کر دو. نہیں آپ ڈانٹتے ہو، آپ نے فون پر بھی مجھے ڈانٹا تھا. مینا نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا. فون پر کب ڈانٹا؟ جب میں نے آپ کو سوری کرنے کے لیے کال کی تھی تب آپ نے مجھے ڈانٹا. موہت نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. ہاتھ تھام کر میں کتنا روئی تھی آپ کو معلوم بھی نہیں ہے. مینا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. اچھا تو اس کے لیے بھی سوری جانم، مجھے غصے پر اختیار نہیں رہتا. موہت نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اگر آپ کبھی تم پر غصہ کروں نا تو مجھ پر بھی کر لینا غصہ. چاہو تو مار بھی سکتی ہو.
मोहित ने मिन्हा के आंसू पोंछते हुए कहा। कर दो ना माफ मेरी जान, प्लीज यार कर दो, मोहित ने मिन्नत करते हुए कहा। ठीक है, पर अब कभी नहीं डांटेंगे, कभी नहीं। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, और हाँ मेरा इंतजार करना, मोहित ने मिन्हा का माथा चूमकर कहा। जी, मिन्हा ने गर्दन झुकाकर कहा। मोहित और सुल्तान मोहित के ऑफिस में काम कर रहे थे। ये मैंने लिस्ट निकाली है उन लड़कियों की जो सिर्फ इस वजह से शादी नहीं कर पाई क्योंकि उनके माँ बाप गरीब हैं, सुल्तान ने लैपटॉप पर मोहित के सामने रखते हुए कहा। ओके, तो इसमें इन सारी इंफॉर्मेशन भी होगी, तो हम अपना काम आज से शुरू करते हैं, मोहित ने कहा। दोनों अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। शाम हो गई और उन दोनों को काम करते हुए। सुल्तान, अब हमें चलना चाहिए, मोहित ने उठकर कहा। हम अभी कैसे चल सकते हैं, अभी तो बहुत काम पड़ा है। वो मिन्हा नाराज थी मुझसे, तो उसे मनाना है मुझे, इसीलिए। सुल्तान ने इसकी बात समझ गया। तो ठीक है, तुम जाओ, मैं ऑफिस में ही हूँ, सुल्तान ने तसल्ली से कहा। ओके, तो मैं जा रहा हूँ, टेक केयर, मोहित ने गाड़ी की चाबियां लेकर कहा। मोहित के जाने के बाद सुल्तान काम में मसरूफ हो गया। मोहित जब घर आया तो मिन्हा रूम में नहीं थी। मिन्हा, मिन्हा, मोहित उसे आवाजें देने लगा पर मिन्हा का कोई जवाब नहीं आया और सारे घर में मिन्हा को ढूंढा पर वो इसे कहीं नजर नहीं आई। कहीं मिन्हा नाराज होकर मुझे छोड़कर तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, मोहित ने कहा। आप कब आए, मिन्हा ने पूछा तो मोहित ने मुड़कर मिन्हा को सीने से लगा लिया। क्या हुआ, मिन्हा ने मोहित से कहा जो काफी टाइम से उसे खुद में भींचे हुए था। कहाँ चली गई थी? हाँ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं तो टेरेस पर थी, मुझे लगा आप देर से आएंगे। तुम टेरेस पर थी? तुमने गाड़ी की हॉर्न नहीं सुनी थी? नहीं, वो मेरे कानों में एयरफोन से लगे हुए थे। दोबारा ऐसे मत करना, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। आपको क्या लग रहा था मैं आपको छोड़कर चली गई, मिन्हा ने कहा तो मोहित ने इसे घूर कर देखा। इधर आओ, मोहित ने बेड से गजरे लेकर मिन्हा को पहनाए। गजरे, वाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मिन्हा की खुशी को देखकर मोहित भी खुश हो गया था। यारा, मैंने तुम्हें आज बहुत मिस किया, मोहित ने बेड पर बैठकर कहा। मैंने भी, मिन्हा ने शर्मा कर कहा। अच्छा जी, मोहित ने मिन्हा का कोनी मारकर कहा। मिन्हा, जब मैंने तुमसे कॉल पर बात की थी ना तो मुझे लग रहा था तुम फिर से वो बातें बोलोगी जो हमेशा बोलती हो, मेरे काबिल नहीं, मुझसे नफरत करती हो, इसलिए मैंने वो सब बोला था। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं या तुम्हें रुलाने का नहीं था, मोहित ने बोलते हुए अपना सर मिन्हा की गोद में रख दिया। सुबह भी जब तुमने मुझे पे पानी डालकर जगाया तब मैं जरा भी गुस्सा नहीं था, पर जब तुमने बोला कि तुम मुझे इससे कभी बात नहीं करोगी तब मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने तुम पर जाहिर नहीं किया, वो गुस्सा बस थोड़ा सा डांटा क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बात कह दी थी। हाँ, तो मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी, तो तुम मुझे धमकाओगी अब? इंटरेस्टिंग। जी हाँ, बीवियां धमका सकती हैं, मिन्हा ने मान से कहा तो मोहित मुस्कुरा दिया। वो तो है, बीवियां कुछ भी कर सकती हैं, मोहित ने कहा। मोहित मिन्हा की गोद में सर रख कर सोया हुआ था कि उसका फोन बजा। हेलो, मोहित ने कॉल उठाकर कहा। हेलो, वो सुल्तान तुम्हारे साथ है? आगे से मिन्हा ने कहा। नहीं अभी, वो तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा था तो मुझे एक काम था तो मैं उनको ऑफिस में रुकना पड़ा, मोहित ने सोते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मिन्हा ने कॉल काट दी। सुल्तान जब घर आया तो काफी देर हो गई थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। जब वो कमरे में आया तो मिन्हा का नीचे बैठी हुई थी और उसका सर सोफे पर था, वो शायद बैठे बैठे सो गई थी। सुल्तान ने उसे देखा तो गुस्से खुद पर गुस्सा आने लगा। वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वो मिन्हा के पास गया और उसे उठाकर बेड पर सुला दिया, खुद भी चेंज करके सो गया। सुबह जब सुल्तान उठा तो मिन्हा रूम में नहीं थी। वो रेडी होकर बाहर गया तो वो बाहर भी नहीं थी। सुल्तान किचन से गुजर रहा था तो मिन्हा वो किचन में पाया जो चाय बना रही थी। काफी देर तक तो सुल्तान उसे देखता रहा, पर जब किचन में गया तो मिन्हा ने एक नजर भी उसे नहीं देखा, फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। सुल्तान को उसका यूं इग्नोर करना बुरा लग रहा था, पर गलती उसकी अपनी थी, इसीलिए वो खामोश हो गया। मिर्हा, सुल्तान ने पुकारा तो मिर्हा एक पल को रुक गई। सुल्तान का मिर्हा कहने से बुरा लग रहा था, पर वो तो उसकी जानम है, तो वो उसे मिर्हा क्यों बोल रहा है? जी, मिर्हा ने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा। मैं आज ऑफिस से थोड़ा लेट आऊंगा तो मेरा इंतजार मत करना। जी ठीक है, मिर्हा ने चाय का कप में डालकर कहा। सुल्तान कुछ देर रुका और फिर चला गया। सुल्तान के जाते ही मिर्हा की आंखों में आंसू आ गए और वह ना जाने कितनी देर होती रही। आज आपको हर हाल में जाना होगा रिश्ते के लिए उसके घर, उमर ने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए फयाज साहब से कहा। हम कल चले जाएंगे, फयाज साहब ने कहा। नहीं, आज जाना होगा आपको। ठीक है, आज ही जाएंगे, फयाज साहब के कहते ही उमर उठकर चला गया। बेगम, आप तैयारी कर लें, हम आज उस लड़के के घर चल रहे हैं।
جی۔ شام کے وقت فیاض صاحب ان کی بیگم زینب شاہ ولا میں بطور مہمان آئے ہوئے تھے۔ شمس صاحب بھی احمد صاحب کی طبیعت کا پوچھنے آئے تھے۔ ہم اپنے بیٹے عمر کا رشتہ آپ کی چھوٹی بیٹی کے لیے لائے ہیں، اگر آپ کی رضامندی ہو تو ہم آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ فیاض صاحب نے کہا جی ہم سوچ کر بتائیں گے۔ شمس صاحب نے کہا میرا مہمانوں سے مل کر کچن میں کھانے کے لیے ملازمہ کو آرڈر دے رہی تھی کہ اس کا فون بجا تو وہ سائٹ پر بات کرنے آ گئی۔ ہیلو، سلطان کا نمبر دے کر جلدی سے کال پک کر لی۔ جی، جن کا یہ موبائل ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آگے سے کسی انجان انسان نے کہا۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کہہ کر کال کاٹ دی گئی۔ میرا جلدی میں کسی کو بھی نہ بتائے گھر سے چلی گئی، وہ تو بس اس کے سلطان کے پاس جانا تھا۔ میرے کو جس جگہ کا لوکیشن بھیجا گیا تھا وہاں پر صرف ایک کمرہ تھا، اس کے آگے خالی زمین تھی۔ میرا کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا، اسے تو بس سلطان کو دیکھنا تھا، اور وہ جلد از جلد اس کے کمرے میں جانے کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلطان، میرا نے روتے ہوئے پکار تو سارے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر میرا حیران رہ گئی۔ سارا کمرہ بلونز اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بیڈ تھا، اس کے آگے ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی جس پر کیک کے اوپر سوری لکھا ہوا تھا، اور کیک کے پاس پیپرز پڑے تھے۔ میرا پیپرز دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے گھما کر سینے سے لگا لیا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میرا نے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر کہا۔ ہاں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، رونا تو بند کرو نا میری جان، سلطان نے اس کے آنسو اپنی شرٹ پر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آپ؟ میرا نے سر اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ یہ کیا بےہودہ مذاق تھا؟ میرا نے سلطان کی شرٹ کے کالر سے پکڑ کر کہا۔ تو اور کیا کرتا؟ تم ناراض تھی میرے بلانے پر، کون سا آ جاتی؟ سلطان نے ہٹ بڑھا کر کہا جو میرا کے کانوں تک پہنچ گیا۔ میں جا رہی ہوں، میرا نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ نہیں جانا، میں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا تمہیں، سلطان نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ نہیں روک سکتے مجھے، میں جا رہی ہوں، میرا نے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہیں، سلطان میرا کو کھینچ کر واش روم لے آیا۔ تم ابھی نہیں جا سکتی، اسی لیے یہ کپڑے لو اور جلدی سے چینج کر کے باہر آؤ، سلطان نے واش روم میں پڑے پیکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنا چینج۔ تو ٹھیک ہے، میں کروا دیتا ہوں، سلطان نے پاس آ کر کہا۔ نہیں، میرا نے پیچھے ہو کر کہا۔ تو 5 منٹ کے اندر تم یہ ڈریس پہن کر باہر آؤ، سلطان نے کہا۔ سلطان باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا اس کو ڈریس دیکھنے لگی۔ صرف دیکھتی رہو گی یا؟ باہر سے سلطان نے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ جانا میں تمہاری سوچ بھی پڑھ سکتا ہوں۔ میرا ڈریس پہن کر اندر ہی کھڑی تھی۔ سلطان یہ تو کافی بولڈ ہے، میرا نے کہا۔ تو کیا ہوا جانم، گھبرا کیوں رہی ہو؟ جلدی سے باہر آؤ۔ میرا تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی۔ ریڈ کلر کی ساڑی میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلطان اس کے پاس آیا۔ کافی ہاٹ لگ رہی ہو، سلطان نے دھیرے سے کہا۔ استغفر اللہ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میرا نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ جانم تم بھی نا اپنی بیوی سے یہ سب کہہ سکتا ہوں، میرے پاس یہ اختیار ہے۔ آپ نے صبح مجھے مرہا کہہ کر کیوں پکارا تھا؟ مرہا نے اپنے دل کی بات کہی تو سلطان ہلکا سا مسکرایا۔ برا لگا تمہیں؟ جی ہاں، آپ مجھے مرہا نہیں کہہ سکتے، میں آپ کی جانم ہوں نا۔ بالکل۔ سلطان مرہا کو کیک کے پاس لے آیا اور مرہا کے ہاتھ میں چھری دے کر کیک کاٹ کر ایک ٹکڑا مرہا کو کھلایا، اور پھر مرہا نے اس کو کیک کھلایا۔ سلطان نے وہ پیپرز مرہا کے ہاتھ میں رکھے۔ مرہا نے ڈرتے ڈرتے وہ پیپرز لیے اور ان کو دیکھنے لگا۔ کھول کر دیکھو، سلطان نے کہا۔ مرہا نے دھیرے دھیرے سے پیپرز کھول لے۔ یہ کیوں کیا؟ مرہا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ بہت ضروری تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ سلطان، آپ نے اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں؟ ہاں تو کیا ہوا؟ سلطان آپ جانم، ہم ایک دوسرے کے ہمدم ہیں، ہم ایک ہی ہیں، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، میری دولت بھی اور میں بھی، یہ ہمارے فیوچر کو سوچ کر ہی کر رہا ہوں۔ اگر کل کو مجھے کچھ ہوا تو تم سیف رہو گی، ہمارے بچے ایک پرفیکٹ لائف۔ سلطان جو بنا مرہا کی طرف دیکھے بولے جا رہا تھا، مرہا کے آنسو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ کیا آگے بولے نا، مجھے سننا ہے، میرا فیوچر میرے شوہر نے کتنا سیکیور کیا ہے، مرہا نے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ جانم، پر اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر؟ اگر میں سلطان نے آگے بڑھ کر مرہا کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ مرہا کو سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوبارہ ایسا سوچنا بھی مت، سلطان نے مرہا کو آزاد کر کے کہا۔ آپ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں؟
मिरहा ने लंबे सांस लेते हुए कहा, मैं नहीं बोलूंगा दोबारा ऐसे जानम। वादा? मिरहा ने हाथ आगे करके कहा। पक्का वादा? सुल्तान हाथ पकड़कर कहा। पर मुझे नहीं चाहिए ये सब, मिरहा ने पेपर्स रख कर कहा। नहीं जानम, ये तुम्हारे नाम हो चुका है और तुम मना नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, पर यह बात किसी को नहीं बताएंगे, मिरहा ने कुछ सोचकर कहा। ओके, नहीं बताऊंगा। सुल्तान ने मिरहा को अपने करीब कर लिया। क्या कर रहे हैं? अपनी जानम को महसूस करने दो। मुझे बहुत बेसुकून रहा हूं तुम्हारे बिना, मैं कुछ भी नहीं। थोड़ी देर तो सुकून की सांस लेने दो मुझे। सुल्तान मिरहा के बालों में सर छुपा कर बोला। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद सुल्तान मिरहा को बेड पर ले आया और उस पर अपनी मोहब्बत बरसाने लगा। सर, पता चल गया है मोहित खान ने डील किस वजह से कैंसिल की थी, इसके आदमी ने कहा। किस वजह से? हसन शराजी ने पूछा। वो नई डील कर रहा है लंदन के मशहूर बिजनेस टाइकून सुल्तान शाह के साथ। इंटरेस्टिंग। मोहित खान की अभी अभी शादी हुई है ना? हसन शराजी ने मकारी से कहा। जी बॉस। उमर अपने कमरे में अंधेरे किए बैठा था और हाथ में सिगरेट थी। वो 5 साल पहले का वक्त याद कर रहा था जब इसे मोहब्बत हुई थी। जब वो कॉलेज जाता था तो इसके स्कूल जाने वाली एक लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी और वो मोहब्बत इसका इश्क बन गई। वो जानता है उसे उमर का देखना बुरा लगता है, फिर भी वो इसे पागलों की तरह देखता रहता था। एक दिन वो बुक शॉप पर खड़ी थी कि सुल्तान उसे खींचकर साइड पर ले आया। हैप्पी बर्थडे माय लव, उमर ने उसके पास आकर कान में सरगोशी करते हुए कहा। कौन? तुम्हारा पागल दीवाना। जी, इसने सवालिया नजरों से पूछा। अरे छोड़ो इन बातों को, ये तो होती ही रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, देखो कैसा है। उमर ने जैकेट से गिफ्ट निकाल कर कहा। मुझे नहीं चाहिए, इसने डरते हुए कहा। मेरा बच्चा मुझसे डर क्यों रहा है? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बेबी। उमर थोड़ा पीछे होकर बोला। ये गिफ्ट तो लो। नहीं प्लीज बेबी ले लो ना, उमर ने गिफ्ट थमाते हुए कहा। नहीं चाहिए मुझे कोई गिफ्ट। उसने हाथ पीछे किए तो गिफ्ट नीचे गिर गया। कोई बात नहीं बेबी। उमर ने एक कदम आगे बढ़ाया तो 2 कदम पीछे हुई। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? उमर ने इसे बाजुओं से थाम कर कहा। उमर की गिरफ्त नरम थी, फिर भी उसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। मुझे डर लग रहा है, उसने कांपते हुए कहा। किससे? आपसे। क्यों? आप प्लीज मेरे करीब मत आइए। पर तुम्हारे करीब आने का हक तो सिर्फ मुझे है, अगर कोई आएगा तो जान से जाएगा। वो डर से और भी ज्यादा कांप रही थी। बेहोश ना हो जाना डर से, उमर ने इसका चेहरा साफ करते हुए कहा। जाओ अभी, पर वापस मेरे पास ही आना है हमेशा हमेशा के लिए। उमर ने जाने का कहा तो वो ऐसे गायब हुई जैसे थी ही नहीं। उमर ने दूसरी सिगरेट लबों से लगाई। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर ना करता, पर डैड ने शर्त रखी कि अगर मोहब्बत चाहिए तो कुछ बन जाओ, अपनी पहचान बनाओ। तो मुझे मजबूरी में शर्त माननी पड़ी। और मेरी किस्मत तो देखो, जब मैं एक पुलिस ऑफिसर बनकर वापस आया तो तुम पाकिस्तान छोड़कर चली गई थी। बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पर तुम मिली ही नहीं। लेकिन अब तुम आ गई हो तो दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मुझसे डरती बहुत हो, पर मेरी दीवानगी की एक झलक भी नहीं देखी तुमने। उमर अपनी कलाई पर लिखे नाम को देखकर बोला। उसने थोड़ी देरी में ही सिगरेट की ढेर कर दी थी। कौन? उमर ने पूछा। मैं हूं बेटा, सैनिक ने कहा। आ जाएं, उमर ने सिगरेट छुपा कर कहा। हम गए थे वहां। उमर को नीचे बैठा देखकर जैनब के दिल को कुछ हुआ। तो क्या क्या कहा उन्होंने? उमर ने झट से पूछा। उन्होंने कहा वो सोच कर बताएंगे। इसमें सोचना कैसा अम्मी, कहीं वो इनकार तो नहीं कर देंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो हाँ ही करेंगे। जैनब कुछ देर उमर के पास बैठी और फिर चली गई। अगर तुम्हारे घर वालों ने इनकार किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इन्हें भुगतना भी पड़ेगा मेरी जान, उमर ने कहा। मोहित जो अपने कुछ दोस्तों से मिलने अभी घर आया था, जब वो रूम में आया तो मिन्हा ईशा की नमाज पढ़ी ही थी और वह चलता हुआ इसके पास आया। थोड़े फासले पर पड़े सोफे पर बैठकर मिन्हा को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मिन्हा ने नमाज मुकम्मल करने के बाद पूछा। क्यों, मैं अपनी बेगम को नहीं देख सकता? नहीं नहीं देख सकते हैं, किसने रोका है? मिन्हा ने भी उसी अंदाज में कहा। तो फिर आओ, मोहित ने मिन्हा को अपनी तरफ खींच कर कहा। कहाँ? मेरे पास। आपके पास ही तो हूँ। मोहित ने दोनों हाथ मिन्हा की कमर पर रखे। और हमेशा मेरे पास ही रहोगी, मोहित ने मिन्हा के माथे से अपना माथा टिका कर कहा। जी, मैं भला आपसे दूर कहाँ जाऊंगी? मोहित मिन्हा का हाथ पकड़कर बेड पर आया और मिन्हा को अपने सीने पर सुला लिया।
صبح مرہا نے سلطان کو جلدی سے جگا دیا تھا اور وہ گھر والوں کے جگانے سے پہلے ہی واپس گھر آ چکے تھے۔ گھر آتے ہی سلطان مرہا کو اپنے سینے میں بھیج کر سو گیا تھا اور مرہا کو بھی کافی نیند آئی تھی، جس وجہ سے وہ بھی سو گئی تھی۔ صبح موہت کو آفس کے لیے دیر ہو گئی تھی اور وہ بھاگ بھاگ کر ساری تیاریاں کر رہا تھا، اور وہ ریڈی ہو کر جانے لگا تو دروازے سے آتی منہا سے ٹکرا گیا جو اس کے لیے چائے لا رہی تھی۔ یار کیا کر رہی ہو؟ موہت نے تھوڑے غصے سے کہا۔ منہا کا ہاتھ بری طرح جل گیا تھا۔ موہت جلدی میں تھا تو اس کا دھیان ہاتھ کی طرف ہی نہیں گیا۔ سوری، منہا نے بمشکل الفاظ میں کہا تو موہت نفی میں گردن ہلا کر آفس کے لیے نکل گیا، اور منہا پیچھے سے نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ اس نے ہاتھ پر بھی کچھ نہیں لگایا اور شاید نہ ہی لگانا چاہتی تھی۔ سلطان جا چکا تھا۔ مرہا اور ارہا شمس صاحب کے پوشن میں آئے تھے۔ آپی، آپ کتنے دن بعد آئی ہیں؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، مہک نے مرہا کے گلے میں لگ کر کہا۔ تو تم آ جاتی بھابھی سے ملنے، اپنا گھر ہے مہک، ارہا نے کہا۔ ارہا ویسے تو کسی کے ساتھ اتنا زیادہ گھل مل نہیں جاتی تھی، پر منہا اور مہک اس کی ہمیشہ اچھی بنتی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کا ایک ہی گھر میں ساتھ رہنا تھا، کیونکہ کزن وہ واحد انسان ہوتے ہیں جو بچپن میں ہمارے ہر پل کا ساتھ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری کئی خوبصورت باتیں جڑی ہوتی ہیں اور خوبصورت یادیں جڑی ہوتی ہیں۔ ہاں مہک، تم آ جاتی، مرہا نے بھی کہا۔ وہ ابھی میرے پیپرز ہیں نا، تو ان کی تیاری میں مصروف تھی، پر ارہا ابھی یہ پیپرز ختم ہو جائیں پھر میں آؤں گی۔ مہک نے پہلی بات مرہا سے اور دوسری بات ارہا سے کہی تھی۔ باقی باتیں بعد میں کر لینا، چلو اب ناشتہ کر لو، سندل نے لاؤنج میں آتے ہوئے کہا۔ جی، سب ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے اور تھوڑی دیر میں شمس صاحب بھی آ گئے۔ مرہا ان کے بالکل پاس میں تھی، دائیں طرف، اور اس کے ساتھ ارہا بیٹھی ہوئی تھی، اور شمس صاحب کے بائیں طرف سندل تھی اور ان کے پاس مہک بیٹھی تھی۔ کاش منہا بھی ہوتی یہاں پر، مہک نے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ بھی آ جائیں گی، سندل نے کہا۔ سب کھانا کھا کر فارغ ہو کر لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اور دوپہر کو ارہا اور مرہا اپنے پوشن میں واپس آ گئی۔ آج سلطان جلدی آفس آ گیا تھا اور اسے احمد نے اپنے روم میں بلایا تھا۔ ارہا کے لیے رشتہ آیا ہے ایک، احمد شاہ نے کہا۔ کیا؟ کون ہے؟ سلطان نے حیرت سے کہا۔ لڑکا پولیس میں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں ابو؟ تم بتاؤ۔ ابو مجھے لگتا ہے ہمیں ارہا سے اس کی مرضی جاننی چاہیے، آخر اس کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ مجھے پتا ہے تم ایسا ہی کہو گے، تو تم ارہا سے بات کر لو۔ جی ٹھیک۔ سلطان کچھ دیر میں احمد شاہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا، اور اس کا ارادہ فریش ہو کر ارہا سے بات کرنے کا تھا۔ جانا، میرے کپڑے تو نکال دو، سلطان نے گھڑی اتارتے ہوئے کہا۔ مرہا نے براؤن کلر کی شلوار قمیض نکال دی۔ تھوڑی دیر میں سلطان فریش ہو کر باہر آیا۔ جانم ادھر آنا، سلطان نے مرہا سے کہا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، سلطان نے مرہا کو کمر سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے کہا۔ پوچھئے۔ تو میرے ساتھ لندن چلو گی؟ سلطان کو نہ جانے کیوں ڈر تھا مرہا انکار کر دے گی۔ جی لندن؟ کیا جہاں آپ کو کہیں گی میں وہاں چل دوں گی آپ کے ساتھ۔ ایسا کیا؟ جی۔ تو طے ہو گیا، 2 مہینے بعد مجھے کام کے سلسلے میں لندن جانا ہے، تو تم بھی میرے ساتھ چلو گی، سلطان نے مرہا کو کہا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں ارہا سے مل کر آتا ہوں، سلطان کہہ کر ارہا سے بات کرنے کے لیے آیا۔ بھائی آپ؟ ارہا جب واش روم سے باہر آئی تو سلطان کو اپنے روم میں دیکھ کر کہا۔ ہاں گڑیا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی جی بھائی، ارہا نے کہا۔ سلطان بیڈ پر بیٹھ گیا اور ارہا کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارہا، کل ہمارے گھر جو مہمان آئے تھے تم ملی تھی ان سے؟ نہیں بھائی، مجھے نیند آ گئی تھی۔ وہ لوگ تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے؟ کیا بھائی؟ ارہا نے حیرت سے کہا۔ ہاں گڑیا، پر ہمارے لیے تمہاری رضامندی بہت ضروری ہے، جیسا تم بولو گی ویسا ہی ہوگا، تم پر کسی بھی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے، سلطان نے ارہا کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بھائی آپ انکار کر دیں، مجھے نہیں بس آپ انکار کر دیں۔ ارہا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سلطان سے کیا بولے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ لہرایا جس سے وہ بے انتہا ڈری تھی، جس کی وجہ سے اسے ساری دنیا سے ڈر لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، اور ہاں، جو تم آن لائن کلاسز لیتی ہو وہ کلاس پھر سے سٹارٹ کر دو، 2-3 مہینے میں ایگزامز ہیں تمہارے، سلطان نے محبت سے کہا۔ ارہا لندن میں رہ کر بھی لوگوں سے ڈرتی تھی، جس وجہ سے وہ کالج صرف ایگزامز دینے ہی جاتی تھی، وہ پڑھائی آن لائن کلاسز لے کر کرتی تھی۔ اوکے بھائی، میں کل سے سٹارٹ کر دوں گی۔ گڈ۔ موہت بیٹھ کے ایک سائڈ پر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور منہا دوسری سائڈ سے بستر ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ بستر ٹھیک کر کے موہت کے لیے چائے لے کر آئی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جانے لگی تو موہت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر منہا کو اپنے اوپر گرا لیا۔ منہا کا ہاتھ جلا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں درد کی لہر اٹھی۔ ہے کیا ہوا؟ موہت نے منہا کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، منہا نے ہاتھ چھپا کر کہا۔ کیا چھپا رہی ہو، دکھاؤ، موہت نے منہا کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرتے ہوئے کہا۔ یار یہ اتنا کیسے چل گیا؟ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ منہا ہاتھ پیچھے کر کے بولی۔ کیا بول رہی ہو، یہ ہاتھ کب جلا؟
صبح چلا جب آپ سے ٹکرائی تھی۔ موہت کو صبح والی بات یاد آ گئی۔ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، وہ منہا پر غصہ بھی کیا تھا۔ منہا میری جان، تم آؤ یہاں بیٹھو۔ موہت نے منہا کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر مرہم لگانے لگا تو منہا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے نہیں لگوانا۔ کیوں؟ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئی ایم سوری یارا، تمہیں ناراض ہونے کا بہت شوق ہے، لگتا ہے تمہیں زندہ اچھا نہیں لگتے، موہت نے شیر کہا۔ منہا نے تڑپ کر اس کے ہونٹے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہا ہوں، بہت تکلیف دی ہے میں نے تمہیں۔ میں کبھی تمہاری تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتا، پر بدقسمتی دیکھو، ہر بار تمہاری تکلیف کی وجہ میں ہی ہوتا ہوں۔ نہیں موہت، نہیں یار، میں غلط کرتا ہوں، کبھی اپنے غصے میں تو کبھی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچا دیتا ہوں۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، یہ میری غلطی تھی، مجھے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، منہا نے موہت کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ اور میں آپ سے ناراض بھی نہیں ہوں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ تو یہ مرہم کیوں نہیں لگوا رہی پھر؟ آپ کو تنگ کرنے کے لیے؟ موہت نے گھور کر دیکھا۔ ایسے گھور کر مت دیکھے، آپ میرے ہیں، آپ کو تنگ کرنا کا حق بھی میرا ہے، آپ کو پریشان کرنا اور آپ کے ناراض ہونے اور غصہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے، منہا شاہ کو۔ منہا نے اپنے بازو موہت کے کاندھوں پر رکھ کر کہا۔ اوے، منہا شاہ نہیں، منہا موہت خان۔ موہت نے ایک بار پھر گھور کر کہا۔ اوہ ہاں سوری، منہا موہت خان کو۔ منہا کو ایسے حق جتاتے موہت کو اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے منہا کے ہاتھ پر مرہم لگا کر اسے اپنے سینے پر سلایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ آرام سے رکھ کر سو گیا۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔